أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بشارت کے لیے چلاتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، اس کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان تمام مخلوق کو پلاتے ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا، جانوروں کو اور بہت سارے انسانوں کو۔ اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس سے پہلے کی 2 آیات میں بھی عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو کیسے ختم کر کے آخرت کو وجود میں لائیں گے۔ بتایا تھا ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا، اور جوڑے کے ذریعے ہی اس کے مقصد میں تکمیل ہو سکتی، ورنہ نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ اس دنیا کے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھا، برے اعمال کا سزا کی شکل میں۔ جیسے مرد اور عورت کے ملنے سے نتیجہ نکلتا، کہتے ہیں نا بھتیجا، یعنی بھائی کا نتیجہ۔ تو 2 چیزوں کے ملنے کے بعد ہی کسی نتیجے کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہی قرآن نے اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں مثال سمجھائی تھی کہ ہم نے سورج کو پیدا کیا اور اس سے سایہ، ابتدا میں جب سورج اوپر جاتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے سورج اوپر جائے گا آہستہ آہستہ وہ سایہ گھٹتا ہوا، جب زوال کا وقت آئے گا تو سایہ کل عدم ہو جاتا ہے، گویا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پہلے بڑھاتے ہیں۔ پہلے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تھے، آج دیکھیں کتنے انسانوں کی کثرت ہے۔ پہلے گیہوں اتنے ہی بوتے تھے 2 لوگوں کو کافی ہو جائے، آج بوائی کاشتکاری بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، ہر چیز کی پیداوار بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ اللہ کائنات کو وسیع کر رہا ہے، اور جیسے سایہ سکڑتا ہے اللہ اس کائنات کو بھی سکڑ دے گا۔ یہ مثال اوپر بیان کی تھی۔ آگے ایک اور مثال کے ذریعے آخرت کے عقیدے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے مانسون کو اتارتے ہیں، چلاتے ہیں۔ بارش سے پہلے جو ہوا چلتی ہے وہ بارش کے لیے ایک بشارت ہوتی ہے، ہر انسان اور کسان خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ رحمت کی بارش کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش کی شکل میں آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں جو پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی وہ بذات خود پاک ہے اور دوسری ناپاک چیزوں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ پانی 3 قسم کے ہیں، مسائل میں کبھی آپ پڑھیں گے فقہ کی کتابوں میں۔ ایک پانی ایسا ہے جو ناپاک ہے، خود بھی پاک نہیں، دوسری چیز کو بھی پاک نہیں کر سکتا۔ دوسری قسم کا پانی ایسا ہے جو خود بھی پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی آسمان سے اترنے والا پانی، دریا اور ندی کا پانی، یہ ایسا پانی ہے جو خود بھی پاک ہے کہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتی، اور ناپاک چیز کو پاک کرنے کی بھی اس میں صلاحیت ہے۔ اور ایک پانی ایسا ہے جو پاک تو ہے مگر پاک نہیں کر سکتا، آپ ناپاکی اس سے نہیں دھو سکتے۔ وہ کون سا پانی ہے؟ آپ وضو کرے اور نیچے ٹب میں پانی جمع ہو جائے تو وضو میں آپ نے جو اعضاء میں پانی استعمال کیا ہے وہ نیچے جمع ہو گئے۔ یہ پانی کے قطرات اگر آپ کے کپڑے کو بدن کو لگ جائیں گے تو ناپاک نہیں ہوں گے، مگر 2 بار آپ اس سے وضو کرنا چاہے نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل، یعنی ایسا پانی جو ایک بار استعمال ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص وضو اس انداز سے کر رہا ہے کہ اس کے اعضاء سے گر کر کے پانی نیچے دونوں پیروں پر گر رہا ہے، چہرہ بھی دھویا، دونوں ہاتھ بھی دھوئے، مسح بھی کیا، اتنے میں اسی پانی سے اس کے دونوں پیر دھل گئے۔ بہت سی مرتبہ جب نل کھولتے ہیں، آج کل تو بے حساب پانی استعمال کرتے ہیں، پانی اللہ کی نعمت ہے، اور سب سے زیادہ قیامت کے دن پانی کا حساب ہماری عورتیں ہی دیں، یعنی جس دن پانی آیا اس دن پوری گلیاں پانی پانی ہو جاتی، یہ غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے. جب اس کا قحط ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے کہتے ہیں جل ہی جیون ہے، پانی ہے تو زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر سال حساب کے کتاب اتارتے ہیں، مگر جب اس کی ناقدری عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تنبیہ بھی فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. تو ایسا پانی جو پاک تو ہے مگر پاک کرنے والا نہیں ہے. یہ وہ پانی ہے جو ایک بار آپ نے وضو میں استعمال کر لیا، اب وہ اگر قطرات وغیرہ بدن پر لگ جائیں گے تو بدن وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا، مگر یہ آپ کے بدن کو یا ناپاک کپڑے کو اس سے آپ پاک نہیں کر سکتے، اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے ایسا پانی اتارا جو پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ، کیوں ہم نے اتارا؟ ہم جب آسمان سے پانی اتارتے ہیں تو زمین کے جس حصے سے دھول اڑتی ہے وہی لہلہانے لگ جاتی ہے، یعنی مردہ زمین میں زندگی آ جاتی ہے. ہم قیامت میں بھی ایک غیبی بارش برسائیں گے اور سارے مردے جو مٹی میں مل چکے ہیں ان میں بھی ایک مرتبہ زندگی پیدا ہو جائے گی اور وہ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھیر کر کے ہم کیسے مضامین بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں. کبھی اس مثال سے سمجھاتے ہیں، کبھی جوڑے والی مثال سے سمجھاتے ہیں، کبھی بارش برستی اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو آخرت کے مضامین ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرنے والے بن جائے. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگ انکاری ہو جاتے ہیں، ان کو ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اعتراض تھا. ان کو یہ اعتراض تھا کہ عرب الگ ہے، عجم الگ ہے، ہر بستی ان کی زبان الگ ہے، یہ نبی پوری دنیا کے لیے نبی بن کر کیوں آئے؟ عرب کا نبی الگ ہونا چاہیے، عجم کا نبی الگ ہونا چاہیے، یہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کر کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا. تمام انبیاء کی نبوت کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی نبوت میں سمیٹ دیا. آگے مثالوں کے بھی ذریعے سمجھاتے ہیں کہ اللہ دو مختلف ضد رکھنے والی چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے عرب یعنی اہل عرب جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عجم گنگا جن کو کہا جاتا ہے یعنی بولنا نہیں آتا. عرب ہم کو یہ سمجھتے ہیں ان کو بات کرنا نہیں آتا، تو عجم یعنی عرب کے علاوہ سب کو اہل عجم کہا جاتا ہے. دونوں کی زبانوں میں بڑا فرق ہے. دو متضاد چیزیں اللہ جمع کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. انسان بیک وقت غصے کی حالت میں بھی ہو، خوشی کی حالت میں ہو، یہ انسان کی طاقت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. بیک وقت ایک طرف اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور ایک طرف اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. دونوں متضاد چیزوں کو جو آپس میں مل نہیں سکتے اللہ ملا سکتا ہے. اس کی کئی مثالیں آگے ہیں. فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، یعنی ہر بستی کا نبی الگ ہوتا، یہ ہم کر سکتے ہیں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی ان کافروں کی اطاعت مت کیجیے. یہ کہتے ہیں آپ ایک ہی علاقے کے نبی ہیں، ان کی بات مت مانیے، آپ پوری دنیا کے نبی ہیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرتے رہیے. یعنی آپ کا کام ہے آپ اس کی اشاعت کرتے رہیے، آپ اس سلسلے میں بالکل ان سے رکے نہیں. آگے اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے دو سمندروں کو چلایا. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ میٹھا پانی ہے جو سیراب کرنے والا ہے، اور یہ کھارا پانی ہے اور تھوڑا کڑوا بھی. میٹھا پانی اور کھارا پانی، آپ دیکھیے کہ دونوں ساتھ میں چلیں گے لیکن دونوں پھر بھی الگ الگ رہیں گے. جیسے آپ پانی کے اندر تیل ملا دو تو تیل ہلکا ہے اور پانی وزندار، تو تیل پانی کے ساتھ تو رہے گا مگر ملے گا نہیں اس کے ساتھ. یہ دونوں کا ساتھ میں رہنا اور الگ رہنا، یہی اللہ کی قدرت ہے کہ ان دونوں کے درمیان اللہ نے آڑ بنا دی. مگر ہے دونوں الگ الگ، اور ملا دیا اللہ نے دونوں سمندر کو.
کھارے پانی کو بھی ملا دیا اور میٹھے پانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملا دیا. دونوں متضاد چیزیں ہیں اور اللہ نے دونوں ملا کر ایک ساتھ چلائے. تو تمام دنیا میں بسنے والے انسان الگ الگ زبانیں رکھتے ہیں, الگ بولیاں بولتے ہیں, مگر اللہ نے سب کو جمع کر کے ایک نبی ان کے اوپر اتارا. یہ اللہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو سمندر کی مثال کے ذریعے سمجھایا, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, اور اللہ نے دونوں کے درمیان ایک برزخ بنا دی. برزخ کہتے ہیں آڑ کو, جو دکھتی نہیں ہے مگر ہے. دو سمندر جب چلتے ہیں آپ دیکھیں گے ساتھ میں چل رہے مگر دونوں کا پانی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتا. کیوں؟ دونوں کے درمیان برزخ. یہ دنیا ہے. دنیا ختم ہونے کے بعد انسان جاتا ہے برزخ میں. دیکھیے قبر نام ہے برزخ کا. یہاں سے انسان جو مر گیا وہ جاتا ہے برزخ میں. چاہے اس کو مٹی میں قبر کھود کر دفن کرو, چاہے اس کو آگ کے حوالے کرو, چاہے اس کی باڈی کو ڈونیٹ کرو, چاہے اس کو سمندر کے حوالے کرو کہ جانور کھا جائے, مگر وہ جاتا ہے قبر میں. وہی عالم برزخ ہے. اور اس کے بعد ہے عالم آخرت. تو عالم دنیا اور عالم آخرت دونوں کے درمیان برزخ ہے جو یقینی ہے مگر نظر نہیں آتی. جیسے دو سمندروں کے درمیان اللہ نے آڑ بنائی ہے, پوری دنیا مانتی ہے مگر وہ نظر نہیں آتی. یہ ہے برزخ. اللہ نے آگے دوسری مثال کے ذریعے سمجھایا, اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا. پانی سے انسان کو پیدا کیا. پانی سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ نے منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا, یا یہ کہ مٹی کے ذریعے گلہ اگتا ہے, اسی سے انسان غذا کھاتا ہے. تو اسی پانی کی ابتدا انسان کی پیدائش کے اندر ہوئی, اسی پانی سے. تو وہ بھی پانی مراد ہو سکتا ہے. یا تعین کا مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے ایک مثال کا. اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس کو نسب والا بھی اور سسرال والا بھی بنا دیا. دیکھیے سسرالی رشتہ اور وہی سے نسبی رشتہ شروع ہوتا. مرد اور عورت دونوں الگ الگ خاندان کے. اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سسرالی رشتوں کو وجود میں لاتے ہیں. اب مرد کا خاندان الگ, عورت کا پورا خاندان الگ. نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی, مگر اللہ تعالیٰ سسرالی رشتے کو قائم کیا کہ مرد کے لیے عورت کے خاندان والے سسرال ہیں اور عورت کے لیے مرد کے خاندان والے سسرال ہو گئے. اور اسی سے اللہ تعالیٰ نسبی رشتے کو وجود میں لاتے ہیں کہ اب ان کی جو اولاد ہوگی, مرد کے سسرال والے اس کی اولاد کے لیے ننیحال بن جاتے ہیں اور عورت کے سسرال والے اس کے بچوں کے لیے ددیحال بن جاتے ہیں. تو یہ ددیالی رشتہ اور ننیالی رشتہ کون سا رشتہ ہے؟ نسبی رشتہ ہے. تو اللہ نے سسرالی رشتے کے ذریعے نسبی رشتے کو وجود میں لائے. حالانکہ دونوں رشتوں میں بڑا فرق ہے مگر اللہ نے اس کے ذریعے دونوں کو جوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ دو متضاد چیزوں کو ایک کر دے. تو اللہ پوری دنیا میں الگ الگ بولیاں بولنے والوں کے لیے بھی ایک نبی متعین کر دے. اللہ کے لیے کیا مشکل, مگر اس کے باوجود بھی ان کو اعتراض ہوتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. دیکھیں دو رشتے, تین رشتے ہیں اصل میں. ایک ہے نسبی رشتہ, ایک ہے سسرالی رشتہ اور ایک ہے رضاعی رشتہ. بچہ جس عورت کا دودھ پی لیتا ہے ماں کے علاوہ, حقیقی ماں کے علاوہ, تو وہ عورت جس کا بچپن میں دودھ پیا ہے وہ اس کے لیے رضاعی ماں بن جاتی ہے. اور اس عورت کے رشتے دار بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے نسبی ماں کے رشتے دار, اور وہ سارے رشتے اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں, وہ نکاح نہیں کر سکتا. اس عورت سے لڑکے نے بھی دودھ پیا, بعد میں بچی نے بھی دودھ پیا, وہ آپس میں رضائی بھائی بہن بن جاتے ہیں, ان کا نکاح آپس میں ہو نہیں سکتا. تو تین رشتے ہیں, سسرالی رشتہ, نسبی رشتہ اور رضاعت والا یعنی دودھ والا رشتہ. ان میں نسبی رشتہ اس کو انتخاب کرنے میں اختیار نہیں. ابا بہت مار رہے ہیں, بیٹا کہے مجھے یہ ابا نہیں چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی اختیار نہیں.
لیکن سسرالی رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ اپنے اعتبار سے اس کو منتخب کر سکتے ہیں. آپ کو دیندار عورت پسند ہے، آپ اس کا انتخاب کریں. فلاں خاندان کی عورت آپ کو پسند ہے، آپ اس کا انتخاب کریں. شرط ہے کہ وہ ایکسپٹ کرے. تو اس رشتے کے انتخاب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، مگر نسبی رشتے میں انسان کو اختیار نہیں ہے. تو اس مثال کے ذریعے اللہ نے یہ سمجھایا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر لوگ ایسے معبودوں کو پوچھتے ہیں جو نہ ان کو نفع دیتے ہیں نہ ان کو نقصان دیتے ہیں، یعنی طاقت ان کے اندر خود بھی نہیں ہے. تو یہ سارا نظام جب اللہ چلا رہے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لشکر میں شامل ہونا یہ تو سراسر ناانصافی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بن کر بھیجا ہے. خدا کے وفاداروں کو بشارت دو اور خدا کے بے وفاؤں کو جہنم سے ڈراؤ. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اور آپ بھروسہ کیجئے اس رب پر. اگر یہ مخالفت کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھروسہ کریے اس رب پر جو حی لا یموت ہے، یعنی ایسی زندہ ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اسی کی تسبیح بیان کیجئے. معلوم ہوا جب انسان حالات میں آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، آپ کا رب بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے اور یہی بات بس کافی ہے. کوئی دوسرا گناہوں سے واقف کار ہو نہ ہو، اللہ واقف کار ہے اور یہی بات اس کو سزا دینے کے لیے کافی ہے. الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں کے اندر اللہ نے 6 دور میں اللہ نے اس کو پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ایک کلمہ کن سے اللہ پیدا کر سکتے ہیں، مگر اللہ کی حکمت ہے. والتأنی من اللہ، ترتیب سے اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی کسی بھی کام میں یہ شیطان کی طرف سے. مگر 3 چیزوں میں جلد بازی کرنی چاہیے کیونکہ اس کا ثبوت حدیث سے، تو وہ تو منصور سے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. وہ حدیث اس سے پہلے آپ کے سامنے آ گئی ہے. ثم استوى على العرش، اللہ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد عرش پر جلوہ افروز ہوئے. جلوہ افروز ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ آیات متشابہات کے قبیل سے ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ عرش پر بیٹھے مستوی ہوئے، اس کا کیا مطلب؟ ہم تو اتنا بس اس لفظ کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے، اس کی کیفیت کیا ہے میرا رب جانتا ہے. لیکن بعد کے لوگوں کو اعتراضات شروع ہوئے کہ پھر اللہ جب عرش پر بیٹھیں گے تو عرش بھی ایک محدود ہے، اللہ کی ذات بھی محدود. تو پھر علماء نے اس آیت میں تعبیر کرنا شروع کیا اور ایسا مطلب جو ذہن کے قریب آ جائے. اللہ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، یعنی کائنات کے چھوٹے چھوٹے حصوں کو دیوی دیوتاؤں کو دے دیا کہ تم ان کو اللہ کا معبود اور اللہ کا شریک بنا لو. ایسا نہیں ہے، اللہ نے پوری کائنات کا کنٹرول سنبھال لیا. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آج بادشاہ گدی پر بیٹھتے ہیں، تو گدی پر بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کر اس کے اوپر بیٹھا، نہیں، آج اس کا معاملہ اس کے کنٹرول میں آ گیا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس کے بعد کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا. الرحمن فاسأل به خبیرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنِ، کون ہے رحمان؟ ہم نہیں جانتے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، کہ آپ جس کے بارے میں ہم کو حکم دیں ہم سجدہ کریں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، تو ایسی طاقتور ذات کے سامنے جب سجدے کا حکم کیا جاتا ہے تو یہ کفار سجدہ نہیں کرتے. ایمان والوں کو چاہیے کہ رحمان کا ذکر سن کر کے سجدہ کریں. یہ آیت عربی الفاظ کے ساتھ پڑھی گئی ہے، اس لیے بعد میں ہم کو بھی سجدہ کرنا ہے. یہ سجدے کی آیت ہے. اس کے بعد عباد الرحمن کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ آیات کی تشریح کل پوری کر لیں گے. آیت سجدہ جب بھی آئے اس کے 2-3 مسائل معلوم ہو جانا چاہیے. اگر ایک ہی سجدے کی آیت ہم ایک جگہ بیٹھ کر کے 25 مرتبہ پڑھتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر ایک ہی سجدہ.
اور اگر ایک آیت الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر جتنی بار اس کو پڑھا ہے، جتنی جگہ بدل کر کے پڑھا ہے، تو پھر وہ اتنے سجدے ہمارے اوپر واجب ہیں۔ اور مختلف سجدے کی آیت پڑھی ہے ایک جگہ بیٹھ کر، تو جتنی آیتیں پڑھی ہیں اتنے سجدے واجب ہیں۔ کسی انسان سے اگر انسان سجدے کی آیت سن رہا ہے لائیو یا خود پڑھ رہا ہے، تب سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ ریکارڈ شدہ قرات کو اگر سن رہا ہے اور اس میں سجدے کی آیت گزری ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر سجدے تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ بہت سی مرتبہ ہم حرم کے یا کسی قاری کی قرات سنتے ہیں اور اس میں سجدے کی آیت آ جاتی، لائیو تراویح چل رہی ہے یا لائیو قرات چل رہی ہے اور سجدے کی آیت آئی تو ہمارے اوپر سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے تو اس ریکارڈ شدہ آیت میں سجدے کی آیت سننے سے ہمارے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت کب کرنا چاہیے یہ مسئلہ بھی بتا دیا تھا کہ پورے دن میں 45 منٹ چھوڑ دے، مغرب سے 20 منٹ پہلے، صبح اشراق کی نماز سے 20 منٹ پہلے اور زوال کے وقت 5 منٹ اس وقت چھوڑ دے۔ اس کے بعد جو بھی وقت ملے، چاہے اس وقت آپ نے تلاوت کی ہوں یا پہلے کے سجدے باقی ہوں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد فوراً بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے کچھ سوالات ہو تو پوچھ۔ سارے سجدے ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ حافظ صاحب تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ جی، بینک سے انٹرسٹ کا جو پیسہ ملتا ہے، دیکھیے سود کی رقم کا پہلا حکم یہ ہے کہ جس کے پاس سے لیا ہے اس کو لوٹا دو، یہ ابتدائی پہلا ہی حکم ہے۔ لیکن آج کل چونکہ گورنمنٹ سے انٹرسٹ آتا ہے اور بینک میں ہم چھوڑ دیں گے تو خطرہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہے۔ اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی غریب کو دو۔ احسان مت جتلاؤ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، یہ تو پاخانہ ہے جو تمہیں دور کرنا ہے، وہ لے رہا ہے یہ غنیمت ہے۔ ہاں البتہ ٹیکس وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن سود کی رقم میں اپنا ذاتی استعمال میں ہونا لازم آئے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ٹول ٹیکس ہم روز استعمال کرتے ہیں، ساری سہولیات استعمال کرتے ہیں، اس ٹیکس میں یہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ ہمیں انٹرسٹ ملا ہے گورنمنٹ بینک سے، اگر گورنمنٹ بینک سے انٹرسٹ ملا تو انٹرسٹ کا پہلا حکم یہ کہ آپ کس کو دے دو، جس سے لیا اسی کو لے لو۔ اب جس کے پاس سے لیا انکم ٹیکس ایک ظالمانہ ٹیکس ہے، تو وہاں آپ دینا چاہے تو یہ رقم دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ کون سی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہو، گورنمنٹ بینک میں، لیکن عام طور پر ہوتا نہیں، آپ کا پرائیویٹ بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہاں سے انٹرسٹ ملتا ہے اور آپ انکم ٹیکس میں دیں گے تو یہ نہیں چلے۔ اس لیے ذاتی استعمال میں اس کا استعمال کرنا درست ہے۔ جی، میں نے اللہ تعالیٰ 2 پالے پڑے ہیں، میرے والدین یا مرحوم رشتہ دار جو بھی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، آپ اس کا ثواب ان کو پہنچا دیجیے۔ آپ جس کے بارے میں نیت کرنا چاہے بس یہ مختصر نیت کریں، بالکل بخش سکتے ہیں۔ نظر لگ سکتی ہے، العین حق، بری نظر لگنا برحق۔ اس لیے جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھو، چاہے تصویر میں دیکھو یا لائیو دیکھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہہ دو، اس نعمت کی حفاظت ہو جائے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو جب صبح کھیلتے ہوئے اٹھتا دیکھے تو آپ ماشاء اللہ کہیں، ورنہ اپنی نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ اور یہ تو العین حق، نظر برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارنے کا اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی آیت ہے اخیر میں، شاید سیکنڈ لاسٹ آیت میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب ہے کہ حضور یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو بچلا دے، یعنی اتنی آنکھیں ان کی تیز ہے آپ کی طرف۔ تو وہ آیت آپ 11 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بچے پر دم کر دیجیے، انشاءاللہ نظر اتر جائے۔ معاملات رہتے ہیں،
صبح شام کے مقام سب مستورات صرف یہی پڑھ رہا ہے انسان. قرآن کی تلاوت جیسے پابندی سے نہیں کرنا چاہیے. قرآن مکمل پڑھنا آتا ہے تو اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے. غیر حافظ کو 1 پارہ اور حافظ کو 3 پارے دن کا معمول بنانا چاہیے. پورا قرآن آتا ہے تو آدھا قرآن ہم کیوں چھوڑ دیتے؟ قرآن مہجور نہیں ہے، پورا قرآن پڑھنا چاہیے. بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ پوری سورت پڑھیں گے مگر سجدے کی آیت نہیں پڑھتے. پھر کیوں سجدہ کرنا پڑتا ہے؟ وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر گھر میں چند ہی صورتوں کی تلاوت ہو رہی ہے باقی قرآن نہیں پڑھا رہا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن پورا کا پورا قرآن ہے اور ہر ایک آیت کی وہی اہمیت ہے جو آیت الکرسی کی اہمیت ہے. ہاں اگر کسی کو آتا ہی نہیں ہے، ہمارے ساتھ حج میں ساتھی تھا بیچارہ میرے پاس بیٹھ کر کے پابندی سے پہلی صف میں تلاوت کرتا تھا مگر صرف سورہ یاسین. اتنا خدمت گزار تھا. پھر میں نے پوچھا بھائی کیوں آپ سورہ یاسین ہی جب بھی دیکھو تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی دن میں آپ کے 22 پارے ہو جاتے ہیں. آپ کل بھی سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، آج بھی سورہ یاسین. مولانا بات ایسی ہے مجھے سورہ یاسین کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. پھر میں نے کہا کہ آپ سیکھنے کی کوشش کرو. ایسے ورڈ سے استعمال ہوتے ہیں میرے کے درمیان جس سے آپ کے بھائی لوگ اس کے بارے میں بتا آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں. مفتی شعیب اللہ خان صاحب بنگلور کے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی الفاظ طلاق کے اصول، یعنی کون سے الفاظ ہم اپنی بیوی کے سامنے بولے تو جس کی وجہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. مستقل ایک بہت مختصر رسالہ ہے، نیٹ پر موجود ہے. بہت سی مرتبہ ہم ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ اس وقت عورت اپنے نکاح سے الگ ہو جاتی ہے اور ہم اسی حالت میں زندگی گزارتے ہیں تو حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ان الفاظ سے واقفیت بھی کرنی چاہیے. اس لیے دارالافتاء میں باقاعدہ میاں بیوی دونوں کو بٹھا کر پوچھا جاتا ہے. پھر اس وقت کی جو ماحول اور پوزیشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے طلاق کے مسائل بہت اہم ہے. کوئی لفظ غلطی سے بول دیا تو فوراً اس کا مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. بہت سی مرتبہ بول دیتے جا تو یہاں سے چلی جا اور نیت دل میں ہوتا ہے کہ اب تجھے رکھنے کا ارادہ نہیں ہے. طلاق بائن واقع ہو جائے. طلاق بائن واقع ہو گئی تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اس کے بغیر عورت اپنی زوجیت میں واپس نہیں آ سکتی. بہت سی مرتبہ انسان غصے کی حالت میں بول دیتا ہے، پھر آتا ہے مفتی صاحب کے پاس، مفتی صاحب بچاؤ کی کوئی شکل، میں کوئی شکل ہی نہیں ہے. نہیں مجھے کچھ بھی سجا ہی نہیں دیا، میں کیا بول رہا ہوں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی تجوری میں 3 لاکھ روپے پڑے تو بیوی کو کیوں نہیں دیے؟ آپ سے اتنے بے خبر ہو گئے تھے تو یہ بھی تو کام کر سکتے تھے نا. اپنے طلاق کے الفاظ ہی کیوں نکالے؟ ظاہر سی بات ہے آپ طلاق دینا ہی چاہ رہے تھے. اس لیے بہت اہم مسائل ہیں. جی بھائی کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا زکوٰۃ میں. جی جو 8 مصرف زکوٰۃ کے قرآن میں بیان کیے گئے ان میں سے 5 مصرف آج باقی ہیں. ایک مصرف ایسا تھا والمؤلفۃ قلوبہم، کافروں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ دی جاتی تھی. بعد میں جب اسلام کو تقویت مل گئی یہ مصرف ختم ہو. جہاں جہاں بھی زکوٰۃ دینے کا ذکر ہے آپ دیکھیے ایک بنیادی نقطۂ نظر، ایک تو یہ کہ محتاج کی محتاجگی دور کرنا، ایک مقصد یہ. دوسرا مقصد یہ کہ اسلام کو تقویت پہنچانا، اپنے دین کو تقویت پہنچانا. اب آپ دیکھیے ایک فقیر ہے، محتاج ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں گے اس کی محتاجگی دور ہوگی. ایک مسافر ہے اپنے وطن سے یہاں دوسرے وطن آیا ہے، اپنے وطن میں مالدار ہے مگر یہاں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی محتاجگی دور کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے. جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، دین کو تقویت پہنچا رہے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے. تو زکوٰۃ کا مطلب مقصد 2 چیزیں، ایک ہے محتاجگی کو دور کرو اور دوسرا یہ کہ اسلام کو تقویت پہنچاؤ. تو فقراء کو ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی محتاجگی کو دور، اور مدرسے میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ اسلام کو تقویت پہنچے.
جب علماء ہی مدرسے کے اندر سے تیار نہیں ہوں گے تو سارے شعبوں کا دین کون بتائے گا؟ سارے مسائل کون بتائے گا؟ تو مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے کہ اسلام کو تقویت پہنچائی جا رہی ہے۔ اللہ مہمانان رسول، ایک بات یاد رکھے، اس ملک کے اندر جنگ آزادی کے موقع پر ایک دن میں 35,000 علماء کو شہید کیا گیا تھا، اور اس وقت عیسائی مشنری سب سے آگے آئی، چونکہ اس ملک کو عیسائی بنانے کا پورا پلان تھا، تو انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ اس ملک کے اندر یہ بچے بظاہر مسلمان رہیں گے لیکن دماغ اور دل کے اعتبار سے انگریز ہو جائیں گے، اور ہم ان کو مفت راشن دیں گے، مفت تعلیم دیں گے، مفت کپڑے دیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اس وقت کا بہت بھیانک منظر تھا۔ اس وقت اللہ کے کچھ بندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم بھی ان کو مفت کی دین کی تعلیم دیں گے، مفت کا راشن دیں گے، کھانے کا بھی انتظام کریں گے، کپڑے کا بھی انتظام کریں گے۔ اس وقت حضرت نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی 1866 میں، اور پھر اس کے بعد پورے ملک کے اندر ایک منصوبے کے تحت مکاتب اور مدارس کا جال پھیلایا اور چندے کا سسٹم بنایا۔ ایک بندہ اپنا مدرسہ خالی نہیں چلا سکتا، یہ امت کے غرباء کے پیسوں سے بھی چلے، اور اس میں جو مدرسے کے اندر بچے آئیں گے ان کو مفت تعلیم ملے گی، مفت کھانا ملے گا۔ یہ وہ مدارس ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر اسلام باقی ہے، وہ منصوبہ کامیاب ہوا، اور یہ نعرہ ان کے مقابل میں دیا گیا تھا جو مشنری کے ذریعے پورے ملک کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر وہ کامیابی عطا فرمائی، اور وہ افراد تیار ہوئے کہ جتنے علماء شہید کیے تھے اس سے زیادہ دگنے علماء آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے اندر نہیں دیں گے تو کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء اپنی اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھ جائیں گے، تمہارے بچوں کو دین پڑھانے والا کون ہوگا؟ تو زکوٰۃ کا اصل مقصد ہم دیکھیں تو دین کی تقویت اور فقراء کی محتاجگی دور کرنا، اور وہ دین کی تقویت مدارس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ رہی بات مسجد کے اندر چندہ زکوٰۃ کی رقم کیوں نہیں دے سکتے؟ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، اور زکوٰۃ کی رقم میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد میں آپ کس کو مالک بنائیں گا؟ اس لیے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے۔ مدرسے کے اندر آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی، وہ زکوٰۃ کی رقم غریب بچوں کو آفس میں بلایا جاتا ہے، اور بلا کر کے ان کی خوراکی فیس، ان کی تعلیمی فیس ان کے ذریعے سال بھر کی دی جاتی ہے۔ یہ ان کو مالک بنا کر کے وہ خود اپنی، آپ جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا جو مصرف ہے اس کی جو رسید بنائیں گے، آپ فطرے کی رسید بنائیں گے، زکوٰۃ کی رسید بنائیں گے، للہ کی رسید بنائیں گے، تو ہر ایک کے مصرف میں وہ خرچ ہو۔ تو اسی طریقے سے غریب بچوں کو وہاں مالک بنایا جاتا ہے، سال بھر کی ان کی خوراک اور تعلیمی فیس جمع کی جاتی، تو وہاں مالک بنانا پایا جاتا ہے، مسجد میں نہیں پایا جاتا۔ اس وجہ سے مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم نہیں چل سکتی۔ سبحان اللہ۔